ڈاکٹر جی ماریہ، جی آپ کیسے دیکھتی ہیں ایک بڑی کارروائی آج ایکسپوز ہوئی ہے، اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں جہاں پہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو وہ یہی دکھاتے ہیں، پاکستان کی سم تھی، چائنا کا سیٹلائٹ فون تھا، پاکستان کے کرنسی نوٹس تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا پیٹرن ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے بہت زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہوئے؟ تنزیلہ یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں۔ اگر آپ پچھلے 20 سال کا تسلسل دیکھیں تو مختلف موقعوں کے اوپر جو ہندوستان کی طرف سے آپ کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، جو انہوں نے دنیا کے سامنے ثبوت کے طور پہ پیش کیا، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہی تھا کہ جی پاکستان کی یونیفارمز، پاکستان کی سمز، پاکستانی شہری، چاہے آپ ممبئی دیکھ لیں یا اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوں، ان سب کے اندر انہوں نے اسی قسم کے شواہد دیے، اور ان شواہد کو دینے کے بعد اس بات کا جو ہے دنیا کے سامنے برملا کہا کہ سب کچھ پاکستان کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد ان بیچارے لوگوں کو جیسے کہ یہ اعجاز ملا، یعنی کہ اس قسم کی جو لوگ بیچارے جو غلطی سے اب سمندر کی حدود پار کر گئے یا وہ سرحد پار کر گئے، ان سب لوگوں کو جو ہے انہوں نے انٹیمیڈیٹ کیا، غریب لوگوں کو، اور مطلب جو لوگ مشکل زر میں تھے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ انٹیلیجنس آپریشنز کیے، اور ان آپریشنز کے بعد یہ کہا کہ جی دیکھیں یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہے۔ پھر ان کا میڈیا یہاں پہنچ گیا، باقی چیزیں کہ جی دیکھ لیں یہ پاکستانی تھے، یعنی کہ ایک طرح سے پاکستانی عوام کو، پاکستانی لوگوں کی مجبوری کو، اور ایسے لوگوں کو جو مطلب کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں لاسٹ ایٹ سی۔ لاسٹ ایٹ سی میں ساری دنیا میں جو اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ گم جاتا ہے تو آپ اس کو واپس کرتے ہیں، احترام سے واپس کرتے ہیں، ساری دنیا کی نیویز یہ کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو انٹیلیجنس کے آپریشنز کے لیے استعمال کریں، ان سے جو ہے کسی اور ملک کے اندر دہشت گردی کروائیں۔ اور اس وقت جتنا بڑا چیلنج ان کا ہے ڈومیسٹکلی اور بین الاقوامی سطح پہ کہ جہاں وہ دہشت گرد ریاست کے طور پہ ان کا نام ہر جگہ پہ نکل رہا ہے، افغانستان میں اور مطلب باقی علاقوں میں بھی، جیسے کینیڈا میں، یو کے میں، ہر جگہ پہ وہ لوگ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث پائے گئے، تو ایسی صورتحال میں وہ واپس نیریٹو کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، اور اچھا، ظاہر ہے ویسے اس کو کنٹرول کرنے کے ہاں، لیے ان کو کچھ چاہیے تھا۔ صرف پاکستان تو نہیں کہہ رہا کہ را اس طرح کی الیجیٹمیٹ ایکٹیویٹیز میں اور دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے، مطلب آسٹریلیا میں سکھ رہنما ہوں، کینیڈا میں ہوں، کہیں پہ بھی وہ محفوظ نہیں ہیں، امریکہ کے اندر خود یہ بات ہوتی رہی ہے، تو کرنا کیا چاہیے اب پاکستان کو؟ اگر میں سفارتی لحاظ سے آپ سے پوچھوں، کیونکہ دفاعی لحاظ سے تو ہمارے سے زیادہ بھرپور جواب شاید ہی کسی نے دیا ہوگا اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو، لیکن پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹکلی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ مزید پش کرنے کی ضرورت ہے، یا آلریڈی ایکسپوزڈ ہے انڈیا، دنیا بس وہ لحاظ مروت میں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اتنی شاید ان کو وہ تھو نہیں کرتی جتنا پاکستان کرتا انہیں؟ دیکھیں بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کون ہے، اور دنیا کی جو طریقہ واردات ہے یا طریقہ کاروبار ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے تاکہ ان کے لیے آسانی جو اہم کام کرنے ہیں آپ نے، جو آپ نے اس انفارمیشن کو کنورٹ کرنا ہے اپنے لیے طاقت میں، تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اپنی عسکری طاقت استعمال کرتے، وہ آپ کر رہے ہیں، وہ آپ نے بڑا بھرپور طریقے سے کیا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو نظر آیا ہے جب پاکستان کی ساکھ دوبالا ہوئی ہے۔ دوسرا جو کام ہے، ظاہر ہے اس ساکھ کو بھی آپ نے پھر آگے کنورٹ کیا ہے انٹو، کیسے کہتے ہیں نا، پوٹینشیل کو کنورٹ کیا ریالٹی۔ آپ نے ایس ٹی ایم میں سائن کیا، آپ نے ایس سی او کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اپنی تمام تعلقات کو اثر نو ترتیب دیا۔ اب بات آ گئی ہندوستان کے خلاف۔ دیکھیں ہندوستان کے خلاف لیگل پالیسیز تو بھی موجود ہیں، جیسے کہ ابھی امبیسڈر جمیل صاحب نے کہا اور میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں، ہمیں یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت، 1267 کے تحت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی اس کا ادارہ اگر دہشت گردی کو فائنینس کرتا ہے تو وہ چیپٹر 7 کے نیچے اس پہ پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، اس کے خلاف طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے، اس ٹیرر فائنینسنگ کی جو شواہد ہیں آپ کو، وہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جانا بہت ضروری ہے، بالخصوص اقوام متحدہ کی یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے میکنزم اور اپریٹس کو زندہ کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو ظاہر ہے آپ نے پاکستان کے اندر بھی قانونی طور کے اوپر ایک پوزیشن دینی ہے، کیونکہ جب تک آپ ان کو قانونی طور پہ پوزیشن نہیں دیتے تو ان کے خلاف جو آپ نے کیسز بلڈ کرنے ہیں، اس کے جو لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں وہ آپ سے تھوڑی دور چلی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر جی ماریہ، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، اس دفاعی معاہدے کو؟ دیکھیں جو جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ
1999 میں جو نیکسٹ اسٹیپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ تھا امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، یہ اس کی شروعات وہاں سے ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور ہندوستان کے مابین تقریباً 60 سے زائد معاہدے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 کلیدیں ہیں، جیسے بیکا، کمکاسا، لیما اور STA1، یعنی کہ اسٹریٹجک ٹریڈ اگریمنٹ ہے، جس کے تحت 99% جو امریکہ کی سینسٹیو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ ہندوستان تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن معاملہ کہاں پھنس گیا تھا؟ معاملہ یہاں پھنس گیا تھا کیونکہ میک ان انڈیا کے تحت ہندوستان جو ہے اس نے اپنا ڈیولپنگ سٹیٹس دینا تھا، اور امریکہ کی جو دفاعی صنعت تھی اس نے ہندوستان میں آ کر اپنی بنیاد رکھنی تھی۔ لیکن ہندوستان جو ہے روس سے، چین سے، روس، فرانس اور UK اور باقی مختلف ممالک سے دفاعی چیزیں خرید رہا تھا، لیکن امریکہ کی دفاعی صنعت کو جگہ نہیں دے رہا تھا، اور جو DTTI کے تحت انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک طرح سے جو ڈیفنس فریم ورک اگریمنٹ ہے، اس کے تحت اب اس میں ہمیں کوئی وہم نہیں رہنا چاہیے کہ جو پچھلے 25 سالوں سے امریکہ ہندوستان کے ساتھ جو مختلف ٹریٹیز سائن کر رہا تھا، مختلف اگریمنٹ سائن کر رہا تھا، اس کی کلمنیشن جو ہے ڈیفنس فریم ورک اگریمنٹ میں ہونی، اب وہ ہو گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان جو ہے ایک چیپ بیس دے گا امریکن ملٹری ٹیکنالوجی کو، اور ظاہر ہے جب ایک چیپ بیس دے گا انڈین ملٹری ٹیکنالوجی کو، تو ہندوستان کو اب تیار ہونا پڑے گا کہ امریکہ کی جہاں بھی دنیا میں جنگ ہوئے گی، چاہے وہ ایشیا پیسیفک میں ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، تو وہاں انڈین جو فورسز ہیں وہ جا کے لڑیں گی، اور جیسے کہ یوکرین میں، جیسے کہیں اور، تو ان کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ اس کے لیے انہوں نے انٹر آپریٹیبل فورس ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں ہندوستان کی آرمی کی، یعنی کہ ایک برطانوی طرز کی آرمی سے وہ اس کو ایک امریکن طرز کی آرمی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے پاکستان پہ، چین پر، باقی تمام ممالک پہ جو یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کیا ہے کیا نہیں، اس میں یہی ہے کہ اگلے 2 سال ہندوستان کے لیے ٹف ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو RSS کے جو کلیدی لوگ ہیں، جیسے ادوانیز اور جو باقی ٹاٹا وغیرہ، یہ لوگ ڈیفنس پروڈکشن میں آ چکے ہیں، اور ڈیفنس پروڈکشن میں آنے کے بعد یہ زیادہ تر جو معاہدے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور زیادہ پرسنٹیج اپنے لیے رکھنا چاہ رہے تھے، اور کوئی کم پرسنٹیج امریکہ کو دینا چاہ رہے تھے، جبکہ ٹرمپ صاحب نے اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو واپس ریکلیم کیا ہے۔ اب اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی صنعت سچ مچ یہ ٹرانسفارمیشن کر سکے گی آن بورڈ، پھر کیا وہ سچ مچ جو ہے اس کو بین الاقوامی دنیا میں بیچ سکیں گے یا نہیں بیچ سکیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو انڈیپینڈنس ہے ہندوستان کی، جو آپ سنتے رہے ہیں کہ جی وہ نیم کا ممبر تھا، فلانا ممبر تھا، وہ اس اگریمنٹ کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ سوچنا کہ ہندوستان ایک آزاد ریاست ہے، ہندوستان اپنے آزاد فیصلے کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ جب ان کی فوج، جب ان کی ڈیفنس پروڈکشن، جب ان کی ہائی ٹیک ٹریڈ امریکہ کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، تو ایک طرح سے اب ہندوستان جو ہے امریکہ کے ہراول دستے کے لیے کے طور پہ کام کرے گا، لیکن اس کے لیے ابھی وہ تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ریالٹی اور پرسیپشن اور مینجمنٹ کا گیپ آ چکا ہے، جو ابھی انہوں نے ڈیل کرنا ہے، اور اس گیپ کو جب تک وہ ریئلائز کرتے ہیں تب تک پاکستان کے پاس اسپیس ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینج کرنے کی، اور اس کے ذریعے جو کچھ آپ مینج کر سکتے ہیں افغانستان میں، باقی جگہوں پہ، وہ آپ کو کرنا چاہیے۔